سعود شکیل نے ٹیسٹ کرکٹ کی 146 سالہ تاریخ میں ایک نیا بڑا اور منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ 2025 چیمپئن ٹرافی کے متعلق آئی سی سی نے پاکستان کو خوشخبری سنا دی اور پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا سے آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ کیسے جیت سکتی ہے، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرکٹ شہزاد۔ آج کی ویڈیو میں ان تینوں ٹاپک پر بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں تاکہ کرکٹ کے متعلق ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ان دنوں آسٹریلیا کے ٹور پر موجود ہے، جہاں وہ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی اور پہلے ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم کو حسب روایت ایک بار پھر بدترین شکست ہوئی ہے۔ پاکستان ٹیم 360 رن سے میچ ہار گئی، مگر اس میچ میں پاکستان ٹیم کے مڈل آرڈر بلے باز سعود شکیل نے ٹیسٹ کرکٹ کی 146 سالہ تاریخ میں ایک بڑا بلکہ بہت بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ پرتھ میں ہونے والا ٹیسٹ سعود شکیل کے کیریئر کا 8واں ٹیسٹ تھا اور 8 ٹیسٹ میچز کی 15 اننگز میں سعود شکیل مسلسل 20+ رنز بنانے والے دنیا کرکٹ کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ کی 146 سالہ تاریخ میں آج تک کوئی بھی کھلاڑی یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکا اور اب انہیں ایک اور بڑا ریکارڈ توڑنے کے لیے صرف ایک اننگ کی ضرورت ہے، جو کہ آسٹریلیا کے کولن میک ڈونلڈ نے بنایا تھا اور اپنے کیریئر کی پہلی 16 مسلسل اننگز میں 10 سے زائد رنز بنائے تھے۔ یہ ریکارڈ بھی آج تک کوئی اور کھلاڑی نہیں توڑ سکا۔ میلبرن ٹیسٹ میں سعود شکیل کے پاس یہ ریکارڈ بھی اپنے نام کرنے کا سنہری موقع موجود ہے۔ اور اگلی اپڈیٹ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے متعلق ہے، جو کہ 2025 میں پاکستان میں شیڈول ہے۔ اس کے متعلق آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ کو خوشخبری سنا دی ہے اور انہوں نے پاکستان کو بھرپور سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی ٹیم 2025 چیمپئن ٹرافی میں پاکستان کا ٹور نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے چیمپئن ٹرافی پاکستان سے یو اے ای یا کسی اور نیوٹرل وینیو پر منتقل ہونے کا امکان ہے، مگر اب آئی سی سی نے اپنا موقف واضح کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ 2025 چیمپئن ٹرافی کا میزبان پاکستان ہے اور ہم پاکستان کو بھرپور سپورٹ کریں گے۔ اگر اندرونی سیاسی مخالفت کی وجہ سے بھارت کی ٹیم پاکستان آنے سے انکار کرتی ہے تو پھر بھارت کے میچز نیوٹرل وینیو پر رکھے جائیں گے، جبکہ ایونٹ کے باقی میچز پاکستان میں ہی کھیلے جائیں گے۔ اور آخری اپڈیٹ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جاری ٹیسٹ سیریز کے متعلق ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا میں کس طرح ٹیسٹ میچ جیت سکتی ہے۔ دوستو، میں تقریباً 2004 میں پاکستان کے آسٹریلیا کے ٹور سے لگاتار پاکستان کے میچز دیکھ رہا ہوں، مگر آج تک میں نے پاکستان کو آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ نہیں جیتتے دیکھا۔ اور 2004 سے لے کر 2023 آ گیا، پاکستانی ٹیم کی اپروچ بالکل سیم رہی ہے، اس میں ذرا بھی رد و بدل نہیں آیا۔ جب پاکستانی ٹیم نے پازیٹیو کرکٹ کھیلی، اٹیکنگ کرکٹ کھیلی تو کچھ نہ کچھ پاکستان ٹیم کو کامیابی ملی، مگر جب پاکستانی ٹیم ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا میں کھیلتی ہے تو وہ بالکل فلاپ ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابھی حال ہی میں پرتھ ٹیسٹ میں دیکھنے میں آیا۔ تو دوستو، میرے خیال میں میلبرن ٹیسٹ میں اگر پاکستان کو آسٹریلیا کے خلاف جیتنا ہے تو پاکستان کو جارحانہ رویہ اپنانا ہوگا اور سائم ایوب جیسے پلیئرز کو ٹیم میں لانا ہوگا، جبکہ دوسرے پلیئرز جو ٹیم میں موجود ہیں ان کو بھی ایگریسو کرکٹ کھیلنی ہوگی، تب ہی پاکستان ٹیم آسٹریلیا کے خلاف جیت پائے گی، کیونکہ آسٹریلین بالنگ اٹیک دنیا کا نمبر 1 بالنگ اٹیک ہے، انہوں نے آؤٹ تو کر ہی لینا ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے پلیئر پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور 30، 40، 50 تیز رنز بناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پاکستان ٹیم اچھی پوزیشن میں آئے گا اور پاکستان میچ جیت سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔